بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، آخرت میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ آخرت جو ہمارے ایمان کا ایک لازمی اور اہم جز ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آخرت میں اور آخرت کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں آخرت کے حساب سے کرتے ہیں۔ ایک بندہ اگر تجارت بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ حلال کمانے کی کوشش کرے گا، حرام کھانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اس ذہن کے ساتھ کہ بچوں کو بھی وہ کھلائے گا تو حلال کھلائے گا، تاکہ یہاں کی جو کمائی ہے وہ آخرت کے لیے، اور جتنے بھی وہ کام کرے تاکہ وہ آگے جو بھیج رہا ہے اس کے اعمال نامہ جا رہا ہے وہ اچھے ہوں، وہ جو پیچھے چھوڑ رہا ہے وہ اچھا ہو، صدقہ جاریہ ہو، تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ آخرت جو ہے اس کے لیے ہماری جو منزل ہے دنیا کے بعد آخرت ہے۔ دنیا کے بعد ہماری جو زندگی ہے ختم ہو رہی ہے، چند لمحات ہیں، انسان جا کے یہ کہے گا کہ صبح یا شام کا کچھ حصہ میں رہ کے آیا ہوں، صرف صبح شام کے اس چھوٹے سے وقفے کے لیے، اور کچھ اگر وہ 50,000 سال کا ایک بہت بڑا دن جو اس کے لحاظ سے کچھ منٹ بنتے ہیں، تو ہمیں دیکھیں کہ ہماری یہ پوری لائف جس کو ہم بڑی مشکل سے، اور بعض اوقات ہمارے پاس بہت سی نعمتیں اور آسانی ہوتی ہے، کتنی قدر کرتے ہیں۔ اگر ہم مشکل میں ہیں تو ہم کس پروسیس سے گزر رہے ہیں، اور ان نعمتوں کی قدر کریں جو اللہ کی نے دی ہوئی ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی اور اپنے جو خاندان ہے، قبیلہ ہے، اور اپنے قوم کو کس طریقے سے احساس دلائیں کہ یہاں کے بعد ایک زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، تاکہ وہ اپنے معاملات میں 100% صحیح ہو، اپنے معاملات میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، کہ یہاں کے بعد ہمیشہ والی زندگی جو آخرت ہے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین جو ہے نا اس کو بالکل برابر کر دیا جائے گا، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال دی جائے گی، استقال جو ہیں، جتنی بھی بوجھ ہیں، جتنی بھی انسان ہیں، وہ باہر آ جائیں گے، کہیں گے ہمیں اپنی ہمارے آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے وعدہ کیا ہے اس دن کا، وہ آ گیا۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی کتنی تیاری کر رہے ہیں اپنے لیے، آخرت میں، آخرت کے حوالے سے ہماری کتنی فکر ہے، کتنی سوچ ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہم سٹیپ لیتے ہیں، اس میں آخرت کے لحاظ سے سوچیں کہ ہماری جو جتنی بھی کوشش ہے، تاکہ انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ اجتماعی حیثیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں، اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں، سربلند ہو جائے اللہ کا دین۔ ہماری پوری کوششیں، ہماری جتنی مسائل اور مشکلات آئیں گی، ہمیں صبر کریں، جیل لیں، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں دین کو قائم کیا، چھوٹی سی مختصر لکھی، یہ تدریجاً آہستہ آہستہ آگے جائے گا، اور ہر گھر میں چاہے عزت والے کی یا پھر وہ ذلت کے ساتھ قبول کرے، یہ دین جائے گا ہر ایک بندے تک۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو قبول کریے نہ قبول کریے، اس نظام کے تحت وہ زندگی گزارے گا۔ ہر بندہ اپنے جو اس کا دین مذہب ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر وہ صحیح سمجھ ہو کہ اپنی ایگو میں، انا میں دین اسلام کی طرف نہیں آ رہا، خاندان کی وجہ ہے، خاندان کی وجہ ہے، اصل کی وہ خاندان سے کٹ جائے گا، اس کے رشتے ہیں، ناطے ہیں، خوف ہے، ڈر ہے، ان چیزوں سے کیسے نکلے؟ اللہ کی تعلق سے، استعانت سے، اللہ کی مدد سے نکل سکتا ہے۔ کوشش کرے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے اپنی آخرت کو پوری تیاری کے ساتھ کوشش کرتا ہے۔ ہر ایک چیز جو سکال ہے، جو اتنے خزانے پڑے ہوئے ہیں زمینوں میں، خزانے سونے اور دنیا کی بہترین اور ایسی قیمتی معدنیات ہے، سب کچھ زمین بار پھینک دے گی، اور پھر انسان کہے گا، سوچے گا کہ ان چیزوں کے لیے تو میں لڑتا تھا، ان چیزوں کے لیے تو میں دغا کرتا تھا، نقصان کرتا تھا لوگوں کا، چھوٹے ذہن کا مالک اور چھوٹے نفس کا مالک
انسان دوسروں کے لیے تو کچھ نہیں سوچتا، اپنے لیے سوچتا ہے، دوسروں کو نقصان دینے کے لیے، دوسروں کو دغا دینے کے لیے، دوسروں کی بہتری، اس کے غذا سے لے کر اس کی روح تک ہم کتنی دوسروں کے لیے سوچتے ہیں کہ جو وہ غذا کھائے وہ خالص کھائے، جو چیز ہم سے جا رہی ہے، جو ہم چیز ہمارے پاس معلومات انفارمیشن ہے، کیا وہ دوسروں کے لیے واقعی حتمی اچھی ہیں، تاکہ لوگ جو یہاں سے جا رہے ہیں وہ ایک بہترین زندگی گزاریں اور ان کی زندگی میں تبدیلی آئے، رہنمائی کریں، اخروی زندگی کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اتنا بھی ممکن ہوگا جب انسان یہ سمجھے گا، کام کرے گا، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ جب تک ہم کام کریں گے تو آگے جائیں گے، اگر ہم کام نہیں کریں گے، رک جائیں گے، سٹک ہو جائیں گے، تو یہ تنزلی ہے اور ہر ایک چیز سامنے آ جائے گی، اور اس میں انفلوئنس معاشرے میں وہ کتنا پیدا کر رہا ہے۔ صدقہ جاریہ کے لیے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو تیار کریں کہ یہاں سے وہ بہت اچھے اقدامات اپنی تربیت تزکیے میں جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہے اس کو ہم لے کے چلیں۔ اپنی آخرت جو لاسٹ ڈے ہے، ججمنٹ ڈے، جو قیامت برپا ہونے والی ہے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ دائیں ہاتھ میں جس کو نام اعمال ملے گا، کامیاب ہوگا، دکھائے گا سب کو، بائیں نام، اور جس کو بائیں میں ملے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا، کیونکہ وہ لے نہیں رہا، پیچھے سے ہاتھ اس نے پیچھے، کیونکہ وہ تباہی ہے۔ لیکن آج کون بچ سکتا ہے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آسان حساب نامے سے بس اس کے دیکھ لیا جائے اور اس کی غلطیوں کو صرف نظر کیا جائے، کچھ غلطیاں بھی ہوں گی لیکن اس کی نیکیاں غلطیوں پہ باری ہوں گی، اس کی اعمال نامہ دیکھ لیا گیا۔ لیکن یہ عائشہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کو جو حساب لیا گیا اور جس کو جانچ پڑتال کی، وہ پکڑا گیا، وہ پھر نکل نہیں سکے گا۔ اللہ کی عدالت میں ہم کوشش کریں کہ اپنی پوری جتنی کوشش ہے، صلاحیت ہے، اس کو لگائیں، لگا کر کام کریں، یہی ہمارا منزل مقصد کی طرف لے کے جانے والا کام ہوگا، اور ہم اپنی کوشش کریں گے تو چلے جائیں گے آگے۔ لیکن یہ وقت جو ہمیں مل رہا ہے، اس وقت کو ہم کام کریں، زندگی ایک موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو روزانہ کے 1440 منٹ مل رہے اور پوری زندگی کے کتنے ہمارے پاس منٹ تھے اور کتنے ہم نے سوئے اور کتنے ہم گزار رہے، اسی طرح وہ کتنے سوئیں گے، تو یہ کیسے جو ہے نا ہم آخرت کے حوالے سے خود تیاری کریں۔ ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا عارضی زندگی ہے، اور آخرت کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں۔ بچوں کو بھی تیاری کروائیں، اپنے رشتہ داروں کو، اور دوسرے لوگوں کے لیے ہماری تڑپ ہونی چاہیے، جذبات ہونے چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔